اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ واجب الاحترام، قابل تکریم معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کر کے انسانیت کا لامتناہی سلسلہ قائم کیا جو کہ آج تک جاری ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بہت عزت بخشی۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث، فرامین اور تعلیمات عورت کی عزت، اس کی حرمت، اس کی تقدس اور اس کی شان و شوکت کا مظہر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فالصالحات، نیکوکار عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے، نیکوکار بیویوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فالصالحات، صالحات یہ جمع ہے صالحہ کی، نیکوکار عورتیں۔ نیکوکار عورتیں کون ہوتی ہیں؟ جو نیکی کا شوق رکھتی ہیں اور گناہوں سے بچتی ہیں اور اللہ کا خوف رکھتی ہیں۔ قانتات، جو تابع دار ہیں، یہ قانتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے تابع دار، فرما بردار۔ یعنی نیکوکار عورتیں وہ تابع دار ہوتی ہیں، وہ فرما بردار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، للغیب بما حفظ اللہ، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، یعنی اس کا شوہر جب گھر سے باہر چلا جائے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی، اپنی اور اپنی اولاد کی اور گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کرتی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تنکح المرأة لأربعین، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اور اس کے حسب نسب، اس کے خاندان کی عزت اور شرافت کی بنیاد پر، ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر۔ فاظفر بذات الدین، پس تو دین والی کو اختیار کر، تو دیندار عورت کو اختیار کر۔ تربت یداکا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ عمومی طور پر معاشرے میں 4 وجوہات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی 4 ریزنز ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس سے شادی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات، کیونکہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، تو ہر آدمی ایک حرص اور طمع اور لالچ رکھتا ہے کہ اگر میں کسی مالدار عورت سے شادی کروں گا تو اس کی بنیاد پر میں بھی مالدار ہو جاؤں گا، تو اس کے مال کو بنیاد رکھتے ہوئے اس کے ساتھ شادی کی حرص اور طمع رکھتا ہے۔ دوسرا، ولحسبہا، کیونکہ ایک عزت دار اور شریف خاندان، بڑے اعلیٰ خاندان کی عورت کے ساتھ اگر شادی کرے گا، اس کی سوچ اور اس کا نظریہ اور اس کی فکر یہ ہے کہ کل کلا کو جب اس سے اولاد پیدا ہوگی تو اس اولاد کو لوگ عزت دار اور شریف خاندان کی طرف نسبت کرتے ہوئے عزت دیں گے، لہٰذا
وہ اس عورت سے شادی کرے گا جس کا خاندان اعلیٰ ہوگا۔ تیسری وجہ وَلِجَمَالِهَا، عام طور پر انسان خوبصورتی کا رسیہ ہے، اسے خوبصورت چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری بڑی وجہ کسی عورت سے شادی کرنے کی وَلِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جو دیندار عورت ہے تم اس سے شادی کرو، یعنی شادی کے لیے اس عورت کا انتخاب کرو جو دین میں سب سے بہترین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا سارے کا سارا ایک سامان ہے، متاع قلیل سامان جو تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کو متاع کہتے ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ متاع اس کپڑے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کپڑے کے ساتھ برتن مانجے جاتے تھے اور پھر وہ بوسیدہ ہو جاتا تھا اور وہ بدبودار ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا متاع ہے، یعنی ایک تھوڑا سامان ہے، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت پوری کی اور یہ دنیا ختم ہو گئی۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تشریف فرما تھے، اور وہاں پر یہ بحث ہو رہی تھی کہ نیک عورت کون سی ہے، بہترین عورت کون سی ہے۔ تو بحث کافی لمبی ہو گئی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سب یہ بات پوچھ رہے تھے کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، لیکن کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوا، ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا کہ کون سی عورت سب سے بہترین ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اے علی، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جی ضرور بتائیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی مرد نے نہ دیکھا ہو اور نہ ہی اس عورت نے کسی مرد کو دیکھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ جواب سنتے ہوئے واپس مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں گھر گیا تو میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی مرد نے آج تک نہ دیکھا ہو اور نہ ہی اس نے کسی مرد کو دیکھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب سنتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نیک بیوی میں 4 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بہترین اور نیک عورت، نیک بیوی وہ ہوتی ہے جس میں کم از کم 4 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کا چہرہ پرحیا ہو، چہرہ حیا سے بھرپور ہوگا تو اس کا دل بھی صاف ہوگا، کیونکہ مشہور ہے کہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ نیک بیوی میں دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی زبان میں نرمی ہو، یعنی اس کی زبان میں شیرینی اور مٹھاس ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو اور اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کو ہر وقت جلی کٹی باتیں سناتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جو نعمت کی ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے اور کفران نعمت کرتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں نیکی ہو، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو اتنی عزت اور اتنی حرمت اور اتنی شان اور شوکت عطا کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کو گالی سمجھا جاتا تھا اور ان کے لیے سقط المتاع کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ عورتوں کو، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا، اسے جینے کا طریقہ اور جینے کا سلیقہ دیا، اسے ماں کا درجہ دیا، اسے بہن کا روپ دیا، اسے بیوی بنایا اور اسے بیٹی بنا کر جہنم سے ڈھال کا ذریعہ بنایا۔
عورت کی ساری عزتیں، ساری شان و شوکت، ساری بلندیاں، سارا عروج اسلام کے دم سے ہے۔ اسلام ہی وہ واحد چھتری ہے جس کے سائے میں ایک عورت خود کو محفوظ اور خود کو سلامت سمجھ سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عورت کو صحیح اسلام کی روشنی عطا فرمائے اور اسے وہ عزت قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی روشنی میں دے گئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔